السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عورتیں آٹا گوندھتے وقت ایک غلطی کبھی نہ کریں، گھر میں پیسوں کا ڈھیر لگ جائے گا۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے، اور خاص کر کے عورتیں اس ویڈیو کو آگے تک ضرور دیکھیں، کیونکہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا خاص عمل بتایا گیا ہے جس کو ہماری بہنیں آٹا گوندھتے وقت کرے گی تو ان کے گھر میں کبھی بھی رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ ایسی عورت کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور ساتھ میں ہم آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ رات کی بچی ہوئی روٹی پھینکنے سے گھر میں کون سی عذاب آتا ہے، اور بچی ہوئی روٹی کو کھانے سے گھر میں کون سی برکت آتی ہے۔ دوستو، ایک مرتبہ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور دستِ ادب کو جوڑ کر گڑگڑا کر عرض کرنے لگی، یا حضرت، میری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، نہ ہی میرے پاس اتنا وقت اور طاقت ہے کہ میں ساری رات بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر سکوں۔ مجھے آپ کوئی ایسا آسان سا عمل بتائیں جس کو کرنے سے اللہ کی بارگاہ میں میری دعائیں پوری ہو جائیں۔ بس اتنا سنا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک عورت، تم اپنے گھر میں جو بھی کام کرو اللہ کو یاد کر کے پوری سچائی کے ساتھ کیا کرو۔ جب بھی کسی سے گفتگو کرو تو محبت احترام سے کیا کرو۔ تمہارا یہی عمل بھی ایک عجیب عبادت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تم جب بھی آٹا گوندھنے بیٹھو تو ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر اللہ سے یہ کہو کہ اے اللہ، تو نے اپنی اس بندی کو یاد کیا، تو نے مجھ تک رزق پہنچایا، اور رزق پکانے کی طاقت تو نے مجھے عطا کی۔ اے اللہ، اپنے محبوب کے صدقے میں میری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے عورت، یاد رکھنا، جب اللہ کا رزق انسان اپنے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے بناتا ہے تو اس وقت اللہ سے مانگی گئی دعا کو اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ دوستو، اس کے بعد اس عورت نے پھر پوچھا، یہ حضرت، زندگی میں مصیبت اور پریشانی آنے سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، یاد رکھنا، اچانک سے عذاب آنے کی سب سے بڑی وجہ اللہ کے رزق کی بددعا ہی ہے۔ یہ سن کر وہ عورت حیرت سے پوچھنے لگی، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رزق کی بددعا وہ کیسے؟ تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، جب انسان بچے ہوئے کھانے کو زمین پر پھینک دیتا ہے اور اس کے بعد وہ اللہ کا رزق کو زمین میں پیروں تلے کچلا جاتا ہے تو اسی وقت وہ رزق اللہ سے فریاد کرتا ہے، اے اللہ، تو نے مجھے انسان کے لیے پیدا تو کیا، لیکن انسان میری قدر سے بے واقف ہو کر مجھے پیروں تلے کچل رہا ہے۔ اس لیے اے عورت، یاد رکھنا، جب بھی کھانا کھاؤ تو دسترخوان پر بچی ہوئی روٹیاں بھی کھا لیا کرو، پھر اتنا ہی کھانا اٹھایا کرو جس کو تم آخر تک ختم کر سکو، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ دسترخوان پر گری ہوئی روٹی جب انسان کھاتا ہے تو روٹی انسان کے لیے شفا بن جاتی ہے، لیکن اگر چلتے وقت یہ نہ دیکھا جائے کہ زمین پر روٹی پڑی ہوئی ہے اور وہ کچلی جا رہی ہے تو پھر وہ روٹی اس کے لیے بددعا ہی کرتی ہے۔ اس لیے اے عورت، جب بھی زمین پر گری ہوئی روٹی دیکھو تو اللہ کا نام لے کر اس روٹی کو اٹھا لو، اور پھر اس روٹی کو کسی ایسی جگہ رکھ دو جہاں پر وہ پیروں تلے نہ کچلی جائے اور دوسری اللہ کی مخلوقات اسے آرام سے کھا سکے۔ اور عورت، اس عمل سے اللہ کا رزق تمہارے لیے دعائیں کرے گا، اور رزق کی دعائیں اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ دوستو، اسی طرح ایک مرتبہ ایک شخص اپنے گھر سے رات کی بچی ہوئی روٹیوں کو باہر پھینک رہا تھا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو دیکھ لیا تو آپ اس شخص کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، یاد رکھنا، رات کی بچی ہوئی روٹی پر اللہ کا نور برستا
ہے۔ رات کی بچی ہوئی روٹی میں برکت اور خوشحالی کی ضمانت ہوتی ہے۔ یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، یا علی، واہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا، اے شخص، جب انسان اپنے سامنے کھانے کے لیے روٹی رکھنا ہے تو روٹی خوشی سے اللہ کے دربار میں فریاد کرتی ہے، اے اللہ، تو نے مجھے پیدا کیا اور آج تیرا بندہ جسے تو نے اشرف المخلوقات بنایا ہے وہ مجھے کھا رہا ہے۔ لیکن افسوس، جب انسان کچھ روٹی کھانے کے بعد کچھ روٹی کو بچا لیتا ہے تو پھر وہ روٹی پوری رات غمزدہ ہوتی ہے اور اللہ کے دربار میں فریاد کرتی ہے کہ اے اللہ، تو نے مجھے انسان کے لیے پیدا تو کیا لیکن انسان نے مجھے ٹھکرا دیا۔ اس کے بعد یہ دیکھ کر اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ، اس روٹی پر نور برساتے رہو، جس نے بھی اس کو اٹھایا ہے اس کے گھر میں برکت کو اٹھا لو، اور جو کوئی اسی بچی ہوئی روٹی کو صبح اٹھ کر کھائے گا تو ایسا شخص خوب برکت اور رحمت پائے گا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، رات کو بچی ہوئی روٹیوں پر اللہ کا نور برساتا ہے۔ اس لیے دوستو، کبھی بھی رات کی بچی ہوئی روٹیوں کو باہر نہ پھینکا جائے بلکہ صبح ان کو گرم کر کے کھا لیا جائے۔ آج کے دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی اتنی فراوانی ہے، اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی جاتی ہے، اور اسی طرح رزق کی ناقدری بھی ہو تو حق تو یہ بنتا ہے کہ جتنی ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی فراوانی اور وسعت ہے، ہمیں اتنا ہی زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر ادا کرنا تو دور کی بات ہے، ہم اللہ کے فرائض پورے نہیں کرتے۔ اگر ہم اپنے گھروں پر نظر دوڑائیں تو جس طریقے سے ہمارے گھروں میں روٹی ضائع ہوتی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ ایک وقت کی روٹی بچ جائے تو اس کو دوسرے وقت میں کھانا کسی کو گوارا نہیں ہے، اور یہ بچی ہوئی روٹی بعض لوگ تو سنبھال کر چھان بھورے والے کو دے دیتے ہیں، لیکن بعض لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے اور اس کو کوڑے کے ساتھ پھینک دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر روٹی بچ جائے تو اس روٹی کو دوسرے وقت میں استعمال کر لیا جائے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا باسی روٹی استعمال کرنا حدیث سے ثابت ہے کہ باسی روٹی کو سنت سمجھ کر استعمال کر لیا جائے۔ البتہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ روٹی خراب تو نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باسی روٹی کھانے کے حوالے سے حضرت ام ہانی فرماتی ہیں، میرے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ میں نے کہا، نہیں، البتہ باسی روٹی ہے اور اس کا سرکہ ہے۔ آپ نے فرمایا، اسے لے آؤ، وہ گھر کبھی غریب نہیں ہوگا جس میں سرکہ موجود ہے۔ حضور نے باسی روٹی سرکہ کے ساتھ تناول فرمائی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ جو کی روٹی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پکاتے تھے؟ تو فرمایا، آٹے میں پھونک مار کے دیا کرتے تھے تاکہ جو موٹے موٹے تنکے ہوں وہ اڑ جائیں، باقی کو گود لیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلنی نہیں ہوتی تھی اور وہاں اس کو پھونک لیا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد روٹی بنا لیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کی روٹی کو بنا چھانے کھایا کرتے تھے، آٹا چھنا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ آج کل گیہوں کی روٹی بھی بغیر چھانے کھانا مشکل سمجھا جاتا ہے، حالانکہ بغیر چھنے آٹے کی روٹی جلد ہضم ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال میں مسلسل 3 دن گیہوں کی روٹی کھانے کی نوبت نہیں آئی، یہاں تک کہ دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی ایسا نہ ہوا کہ 3 دن روز کھانا ہو، کافی ہوتا تھا۔ بہرحال آج کل کے رواج میں آٹا چھنا ہوا آتا ہے
تو ہم کم سے کم اتنا ضرور کر لیں کہ گیہوں کی روٹی تو ہم کھاتے ہیں الحمدللہ، یہ بھی کھائیں، لیکن ساتھ جو کی بھی ضرور کھائیں تاکہ سنت کا ثواب ہمیں مل جائے۔ یہ بھی آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر ہو۔